بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ناشکری کا بڑا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک عبرت کی چیز رکھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں۔ چاہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوں اسے ہم اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ چند باتیں اس سلسلے میں آ چکی تھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کیسے کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی ہم قدر کیسے کریں، اللہ کی شکر کیسے ادا کریں۔ تو پہلی بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ ہم پہلے اپنی حقیقت سمجھیں، ہماری حقیقت، ہماری حیثیت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں لائے ہیں کہ نعمتیں جو ملی اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر کے کچھ اور نعمتیں دے دے، یہ ہمیں نعمتیں پسند نہیں آتی۔ دوسری کوئی نعمت ہے، گھٹیا نعمت طلب کرے یا کوئی ایسی نعمت طلب کرے، ناشکری کر کے اس سے اچھی نعمت طلب کرے، ناشکری کر کے اچھی نعمت بھی طلب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسی ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہنی چاہیے، اس کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، دل کے ذریعہ، اعضاء کے ذریعہ اس سے بھی شکر گزاری پر مدد ملتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنے نعمتوں پر شکر کی توفیق نوازے، توفیق دے۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سوال فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن سوال کرے گا، حساب لے گا، نعمتیں ہم نے دی تھی تو انہیں قدر کی یا نہیں کی، اس نعمت کی شکر گزاری کی یا نہیں کی۔ تو یہ چیزیں ذکر کی گئی تھی تاکہ اس کے ذریعہ ہم شکر پر، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر پر قائم رہ سکیں، شکر گزاری کر سکیں۔ چند باتیں اور دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر اللہ تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت معنی خیز حدیث ہے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، ہم سب کو دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں، لیکن درجات ہیں، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ دنیا کے اندر عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ کہا دیکھو تم دنیا میں دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، آپ کو سکون رہے گا، تسلی رہے گی، اور اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ کہا اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر جو درجے میں ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، اس معنی میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر آ جاؤ۔ اگر تم اوپر والے کے دیکھو گے، اللہ نے مجھے نہیں نوازا، اسے کیوں نواز دیا، اتنا بدمعاش آدمی ہے، اتنا فاسق و فاجر آدمی ہے، اس کو نواز دیا ہے، اللہ نے ہمیں نہیں نوازا، تو انسان ناشکری پر آ جائے گا۔ جو بھی اسے نعمتیں ملی ہیں اس پر ناشکری پر آ جائے گا۔ تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں یہ انسان کو طاقت دینے والی ہے، راحت بخشنے والی ہے، اور شکر گزاری پر ابھارنے والی بڑی عظیم حدیث ہے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو انہیں اس حالت میں رکھا ہے، ہمیں تو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو ہمیں تو جس حالت میں رکھا ہے اللہ کی شکر کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، دیکھیے فَهُوَ أَجْدَرُ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا، یہ دیکھنا اپنے سے کمتر لوگوں کو تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا، اس لیے کیونکہ اللہ تجدروا نعمت اللہ علیکم،
کہ تاکہ ایسا نہ ہو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی حقارت کرنے لگو، حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگو، ناشکری کرنے لگو۔ نہیں، اگر تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر گزاری بھی کرو گے۔ لیکن معاملہ اگر بدل دیا جائے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، نیچے والوں کو نہیں دیکھو گے، تو تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اسے حقیر سمجھنے لگو گے۔ آنکھ ہے، کان ہے، چہرہ ہے، بال ہے، جسم ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج دیکھیے انسان سوچتا ہے ارے فلاں جیسا مجھے چہرہ ملا ہوتا، فلاں جیسی آنکھ ملی ہوتی، ناک ملی ہوتی، جسم ملا ہوتا۔ کیا ہے اس کی وجہ سے انسان اپنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر ہوئی رہتی ہیں ناقدری پر آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو مناسب تھا وہ منتخب کر کے دیا ہے، چن کر کے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے آزمانے کے لیے دیا ہے۔ تو آزمائش اسی طور پر ہے کہ آپ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون۔ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو مسجد میں چٹائیاں اکٹھی کر کے ایک طرح سے پردہ کر کے عبادتیں خوب کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا اور حرص، لالچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں گے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہی پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کہ خذوا من الاعمال ما تطیقون۔ دیکھو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے عمل کرو، مطلب نفلی عبادتیں جو ہیں اس میں کیا کرو، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی عمل کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ اکثر اکتاہٹ کی وجہ یہی ہوتی ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے ہم اسے اتنا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو حد سے زیادہ ہوتی ہے، مطلب ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اتنا استعمال کیا جائے کہ چاہت باقی رہے۔ جتنا کم آپ اس نعمت کا استعمال کریں گے اتنا آپ کے دل میں اس کے لیے اور چاہت باقی رہے گی اور برقرار رہے گی۔ اور اس طور پر دو فائدہ ہوگا، آپ کو نعمتوں کی قدر ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں زندگی بھر۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے عمل کرو۔ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، تو ہم جتنی بھی عبادتیں کر لے رہے ہیں تم میرے حساب سے نہ تم چلو اس معاملے میں، نفلی عبادتوں میں تم اپنے حساب سے طاقت جتنی ہے اتنی عمل کرو۔ پھر دیکھیے ایک بات کہی کہ دیکھیے اللہ رب العالمین اس وقت تک نہیں اکتاتا ہے، ثواب دینے میں اللہ رب العالمین اس وقت تک نہیں اکتاتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ تو عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ثواب بھی کنٹینیو نوازتے رہے گا۔ اور ایک بات دیکھیے بہت اہم بیان فرمائی ہے، یہی اپنا شاہد ہے اور استدلال ہے، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو زیادہ کیے جائیں نہیں، جو تھوڑے کیے جائیں لیکن کنٹینیو کیے جائیں، وہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ تھوڑا کرے گا، کنٹینیو کرے گا تو ایک طرح سے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا، اسے راحت ہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جو تھوڑے اعمال کرے گا تو اس پر مداومت برت سکتا ہے اور بہتر طور پر اسے ادا بھی کر سکتا ہے اور زندگی بھر اسے اپنا حصہ بنا سکتا ہے اپنی زندگی کا۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں دیکھا بلال رضی اللہ عنہ کی جوتی کی آواز سنی، آ کر کے پوچھا کہ کون سا عمل کرتے ہو؟ دیکھیے بونس والا، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن نفلی عبادتیں استمرار کے ساتھ کنٹینیو کون کرتا ہے، خاص فضیلت ملی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بس یہی کرتا ہوں کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پابندی کے ساتھ۔ تو کہا یہی معاملہ ہوگا۔ تو دیکھیے کنٹینیو کوئی جب عمل کیا جاتا ہے تو انسان کی وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑ پائے گا، اس کے بغیر اسے چین سکون نہیں رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ
اس پر مداومت برتنے پر جو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے وہ اجر بھی اسے نصیب ہوگا۔ اس میں دیکھیے بہت سارے معنی ہیں، اس میں ایک معنی یہ ہے، دیکھیے دنیا کی بھی چیزیں بھی جب زیادہ استعمال کرتا ہے کسی بھی چیز کو تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیپیسٹی کے باہر جب کوئی لوڈ لے لیتا ہے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل بیزار ہونے لگتا ہے، اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ تو کیا کریں، آپ کسی بھی نعمت کو اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اس سے کم تھوڑا سا کم استعمال کریں۔ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں کھاتے تھے کہ پورا گلے تک کھا لیں، تھوڑا سا کھاتے تھے اور تھوڑا خالی رکھتے تھے۔ تو اس میں کیا ہے، چاہت بھی باقی رہتی ہے اور نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے، نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں دنیا کی نعمتوں کے متعلق بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے اپنے ہاں گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر بچہ کوئی چیز بہت زیادہ مانگتا ہو تو کہتے ہیں اگر بچہ بھیلی مانگتا ہو تو تھوڑا مت دو، پوری اکھی بھیلی دے دو اس کو، وہ کیا کرے گا، کھا لے گا۔ چاہت ہے بہت زیادہ، ابھی تو لگاؤ ہے، کھا لے گا بہت زیادہ، ایک بھیلی کھا لے تو اس کا دل بھاگ جائے گا، وہ بھیلی کبھی مانگے گا ہی نہیں۔ تو دیکھیے اتنا نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو کہ دل اچاٹ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا، اور چاہت باقی رہے، اور چاہت باقی رہتی ہے تو زندگی اس سے گزر جاتی ہے اور نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے اور سمجھائی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہم سب کو عذاب دینے سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ کو، لیکن کیا ہے، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کے کیا کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور شکر اللہ رب العالمین کا نہیں کرو گے، ناکفری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دوں گا تمہیں۔ ان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ لوگوں کا قدردان ہے۔ اگر وہ لوگ قدر کرتے ہیں نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ بھی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس میں بڑا پیغام ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاف بتا دی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا بلکہ اور نعمتیں نوازے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور ایک بات اور ہے، دیکھیں اس میں اکثر انسان مطلب جو بیزار ہوتا ہے اور نہیں سمجھ پاتا ہے کسی بھی نعمت میں، تو پھر کیا ہے، کوئی بھی چیز کہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے، طلب کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے یہ جو مرحلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دوسرے نمبر پر آزمائش کا، کسی بھی ایک نعمت کی خواہش اور خواہش پر مل جانے کے بعد آزمائش کا، اس سے دل دھیرے دھیرے اچاٹ ہونے لگتا ہے، تو اس میں انسان کو صبر کے ساتھ جب قائم رہتا ہے، شکر گزاری کے ساتھ قائم رہتا ہے، زبان دل اور اعضاء کو شکر گزاری پر لگائے رہتا ہے تو اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر جب ناکام ہوتا ہے تو زندگی بھر اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جب نعمتیں کوئی دیتا ہے تو اگر ہم اس کی ناشکری کریں تو ایسی ہی مثال لے لیں کہ آپ کو کوئی آپ کا محبوب آپ کو کوئی ہدیہ دے اور کہیں یار کیا ہدیہ دیا ہے، آپ کیا ہدیہ دیا ہے، اس ہدیے کی آپ انسلٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ متنفر ہو جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کو کبھی دینے کی سوچے گا نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، ناشکری پر عذاب دینے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری نعمت کی ناشکری کرے، جو بھی نعمت دی ہے اس کے بھلائی کے لیے دی تھی اور ناشکری پر اتر آیا، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے دیکھیں کہ دوسرے مرحلے میں ہم نوکری تلاش کرتے ہیں، نوکری مل جاتی ہے تو اس میں جو کام کرنا پڑتا ہے، لوڈ آتا ہے، تو دوسرے مرحلے میں انسان کہتا ہے ارے یار اتنا لوڈ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا ہے کہ سب کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، ہمیں ملی تو یہ نعمت ہے، تو نعمت ہے قدر کریں، جو بھی محنت ہے بھی کریں گے، محنت تو عادت بن جائے گی اور عادت بن جائے گی، ہم اس کے بغیر نہیں چل پائیں گے، نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن انسان دوسرے نمبر پر کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان مطلب کسی بھی نعمت کی ناشکری نہ کرے، شکر گزاری کرے، اس کے بعد اعلیٰ نعمتوں کی طلب کر سکتا ہے، اعلیٰ نعمتوں کی طلب کر سکتا ہے۔ ناشکری نہیں کرتا ہے تب، اور اگر ناشکری کیا نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں ٹھیک ہے، اس سے اچھا وہ فلاں چیز دے دے، ناشکری کرنے کے بعد اگر طلب کرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین اسے نہیں نوازے گا، اور اللہ رب العالمین کا جو عذاب وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اسے لاحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر شکر گزاری کیا جس بھی حالت میں ہے، پھر کوئی چیز طلب کرتا ہے، اعلیٰ چیز طلب کرتا ہے، فلاں چیز طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو کہا کہ اے اللہ میرے دل میں جیسے مکہ سے لگاؤ ہے، محبت ہے، مدینہ سے بھی لگاؤ پیدا کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جیسے مکہ میں برکت ہے،
چیزوں میں برکتیں ہیں، اے اللہ رب العالمین مدینہ کی چیزوں میں بھی برکتیں نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نعمتوں کی جو حال ہے، جس حالت میں ہے قدر کیے ہیں، شکر کیے ہیں، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نواز بھی رہا۔ تو اس حالت میں آپ طلب بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو چند باتیں تربیت کے ناحیے سے شکر گزاری کیسے کی جائے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔